خدا یسوع مسیح کے نام میں تمام عزیز بھائیوں کو اسلام اور خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں کہ 40 ڈیز ود جیزس جب ہم ان دنوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں کلیسیا اور اپنے بدنوں سے مسیح کا جلال ظاہر کر رہے ہیں. ہر روز خدا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, کلام سیکھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت ہے اور ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. مقدس کلام میں سے آج ایک نیا ٹاپک آپ اور سیکھیں گے کیونکہ ہر روز ہم نئی نئی باتیں ہی سیکھ رہے ہیں اور روزے کے متعلق ہی باتیں سیکھی جا رہی ہیں. تو آئیے ہم لوکا کی انجیل اس کا 4 باب, لوکا کی انجیل اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت سے. لوکا کی انجیل اور 4 باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے, پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی اور ابلیس نے اس سے کہا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے. یسوع نے اس کو جواب دیا, لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. اور ابلیس اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا کیونکہ یہ میرے سپرد ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں. بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا. یسوع نے جواب میں سے کہا, لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے, آمین. آج کا ہمارا عنوان ہے, ٹاپک ہے, یسوع نے 40 دن اور رات کا ہی فاقہ کیوں کیا یا روزہ رکھا. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں یا بات کرتے ہیں یا پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ 40 دن اور رات کا روزہ یسوع نے رکھا. اب یہ سوال یہ بھی ہے کہ یسوع نے 40 دن اور رات کا روزہ ہی کیوں رکھا یا فاقہ کیا, یہاں لفظ لکھا ہوا ہے. اور جب یسوع نے خدمت کا آغاز کیا تو اس نے بپتسمہ لیا, روح القدس سے وہ بھر گیا. اور پھر متی کے انجیل میں بھی, لوکا کے انجیل میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا وہ آزمائے جانے کے لیے وہ جنگل میں چلا گیا. اب یسوع نے 40 دن اور رات ہی کا کیوں روزہ رکھا, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہے. 40 کا جو عدد ہے یہ کسی بھی طرح کی آزمائش پر غالب آنے کے لیے یہ عدد ہے. کسی بھی طرح کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے 40 دن کا عدد جو عدد ہے یہ استعمال ہوا ہے. اور ہم بہت جگہوں پر اس بات کو دیکھتے ہیں. دنیا کے لوگ بھی اس 40 کے عدد کا استعمال کرتے ہیں اور جادوگر لوگ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں, چلے کاٹے جاتے ہیں. 40 کا جو عدد ہے, جب کوئی ناپاکی سے پاکیزگی میں جاتا تو تب بھی 40 کا عدد جو ہے وہ استعمال ہوتا. اور جب کسی مجرم کو خاص طور پر یہ شریعت میں حکم تھا کہ جب اس کو کوڑے لگائے جاتے تو تب بھی 40 ہی کا عدد جو ہے وہ استعمال ہوتا, یعنی 40 کوڑے گن کر لگائے جاتے. یسوع کو ایک کام 40 کوڑے لگے اور پالوس بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ مجھے بھی ایک کام 40 کوڑے لگے. اور اس ساری باتوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 کا جو عدد ہے یہ یسوع کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوتا ہے, یہ یسوع نے اس کو کیوں لیا. ہمارے پاس سب سے پہلی قوم جو بنی اسرائیل ہے, جو باپ ابراہم کے وعدہ میں شریک ہے, خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس کو ملک مصر سے نکالا, غلامی کے گھر سے, اور ان کو وعدے کے ملک میں پہنچانے کے لیے کہا گیا. اور ان کا جو سفر تھا وہ 40 دن کا سفر تھا.
لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ ملک مصر سے نکلے ان کے اندر بیابانی سفر تو تھا. جب یسوع کو دیکھتے تو وہ بیابان میں جنگل میں چلا گیا. تو وہ یہ ساری آزمائش وہ ہے جو حقیقی طور پر جو حقیقی خدا کا بیٹا اس کے ساتھ اٹیچ ہے. بنی اسرائیل قوم کو بھی پلوٹا کہا گیا. تو خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اس 40 دن کے سفر کو وہ 40 سال میں اس لیے بدل گیا کیونکہ وہ بڑبڑانے والے لوگ بن گئے. خدا کی باتوں کا یقین نہ کیا, خدا کے کلام کا یقین نہ کیا, خدا کی بات پر کھڑے نہ ہوئے, اور یوں خدا ان سے ناراض ہوا. ان کے بڑبڑانے, ان کے خدا کو غصہ دلانے کے سبب سے, خدا کی آزمائش کرنے کے سبب سے, اور خدا نے ان کو اس حالت میں چھوڑ دیا. پھر اور جب ہم اس قصہ کی کتاب کو پڑھتے تو وہاں 8ویں باب میں اس بات کا ذکر ہے جو یسوع نے یہاں پر ورڈ کوٹ کیے ہیں. جب ابلیس کہہ رہا کہ روٹی, یہی آزمائش تو ان کے سامنے آئی تھی. اب جو حقیقی خدا کا بیٹا ہے, کیونکہ اسرائیل کو اس نے کہا کہ یہ میرا پلوٹا ہے, یہ میرا بیٹا, اس کو جانے دے. فرعون کو وہ یہ کہہ رہا تھا, لیکن وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترے. وہ روٹی کی پریشانی کی وجہ سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ بڑبڑائے, خدا کے سامنے گلے شکوے کیے. موسیٰ اور ہارون کے ساتھ بھی وہ بڑبڑانے لگے, ان کی شکایتیں کرنے لگے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب حقیقی خدا کا بیٹا جو آیا ہے وہ بھی روٹی کے لیے آزمائش تھی, ان کو بھی یہی کہا گیا. اب یسوع نے وہی بات جو خدا کے کلام میں اس وقت فرمائی گئی, یہاں یسوع نے وہ کوٹ کی. آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا, اس نے 8ویں باب میں بات لکھی ہوئی, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے, یہ ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس نے تجھے عاجز کیا بھی. یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی تاکہ تجھے جان جائے کہ انسان کی ضرورت اس کی جسمانی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خداوند کا کلام اس کی حقیقی ضرورت ہے. تو پہلے نمبر پر تو یہ آزمائش ہے, یہ بیابانی سفر. یسوع بھی بیابان کے اندر چلا گیا, ایک جگہ لکھا جنگل میں چلا گیا. تو وہ بیابانی جو سارا سفر تھا وہ اسرائیل کے لیے بھی تھا, وہ بھی 40 دن کی آزمائش میں تھے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اس 40 دن کی آزمائش میں پورے نہ اتر سکے. اب یسوع مسیح اس 40 دن کی آزمائش میں آیا تاکہ خدا کے اس مقصد کو جو بنی اسرائیل پورا نہ کر سکے, خدا کا بیٹا جو ہے اس مقصد کو پورا کر, اس آزمائش میں سے گزرے, تاکہ وہ اس آزمائش میں پورا اترے. یہاں لکھا کہ 40 دن اور 40 رات کے لیے وہ آزمایا گیا. اس کو حقیقی طور پر جن باتوں میں اسرائیل جو ہے وہ ناکام ہوا, حقیقی طور پر اب یسوع نے اس کام کو پورا کرنا ہے. جو کام انکمپلیٹ تھا اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یسوع مسیح آیا ہے. یسوع نے خود کہا میں توریت اور نبیوں کی باتوں کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے ہے. تو یسوع مسیح اس لیے اس نے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا, 40 دن اور 40 رات, اس لیے وہ آزمایا گیا. اور ابلیس وہی آزمائشیں جو اسرائیل کے سامنے تھی اس کے سامنے بھی رکھ دی. انہوں نے بچڑا بنا دیا, اس کو سجدہ کیا. یہاں بھی آزمائش آئی ہے کہ مجھے سجدہ کر دے, لیکن یہ حقیقی آدم ثانی ہے, جو حقیقی آدم, حقیقی خدا کا بیٹا, یہ ابلیس کو کیا کہتا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر. وہ شیخی میں تھے, یہاں بھی اس کے سامنے بھی شیخی آئی, اپنے آپ کو ہیکل کے کنگرے سے گرا دے. میرے عزیزو, یسوع نے اس لیے 40 دن اور رات کا روزہ رکھا کیونکہ وہ حقیقی اسرائیلی ہے. اور یہ بات یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کو آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر نتنیل کہتا ہے کہ فی الحقیقت یہ اسرائیلی ہے, اس میں جو ہے مکر نہیں ہے, یہ حقیقی اسرائیلی ہے. یسوع نے یہاں ثابت کیا کہ حقیقی اسرائیلی وہ ہے, وہ جن کو نکال کے لائے وہ تو بیابان میں ڈھیر ہو گئے. وہ بڑبڑائے روٹی کے لیے, پانی کے لیے, اور ہانڈیوں کے لیے, اور گندروں کے لیے, ساگ کے لیے, پیاسوں کے لیے وہ ترستے تھے, کیڑوں کے لیے ترستے تھے, خربوزوں کے لیے ترستے تھے, لیکن وہ ناکام ہو گئے. ان کا 40 دن کی آزمائش کا سفر جو ہے وہ 40 سالوں میں بدل گیا. اب یسوع نے اس لیے 40 دنوں رات کا یہ آزمائش جو ہے اس کو پر آئی تاکہ وہ غالب آئے, اور وہ غالب آیا. اس لیے خدا کلام کہتا ہے کہ فرشتے آ کر اس کی کیا کرنے لگے, خدمت کرنے لگے. دوسری بات 40 کا عدد. ہم پیدائش کی کتاب کے اندر ہم پڑھتے ہیں جب نوح نے کشتی بنائی. پیدائش کی کتاب کے 7ویں باب کے 4 آیت میں لکھا ہے کیونکہ 7 دن کے بعد زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برساؤں گا, اور ہر جاندار شے کو جس سے میں نے بنایا زمین پر سے کیا کروں گا,
مٹا ڈالوں گا. یہ بھی 40 دن کی بات ہے. یہ صفائی کے لیے ہے, گناہ کی صفائی, پاپوں کی صفائی. زمین ظلم سے بھری ہوئی, 40 دن اور رات زمین پر سیلاب ہے, بارش ہے, طوفان ہے, اور اتنا پانی اتنا لاؤں گا کہ زمین کیا ہو جائے گی, وہ زمین پاپوں سے, گناہوں سے دھل جائے گی. اور خدا کا کلام پھر آگے چل کر اسی باب کو جب ہم پڑھتے ہیں تو 17ویں آیت میں لکھا ہے, اور 40 دن تک زمین پر طوفان رہا اور پانی بھرا اور اس نے کشتی کو اوپر اٹھا دیا, سو کشتی زمین پر سے اٹھ گئی اور پانی زمین پر چڑھتا ہی گیا اور بہت بڑا, اور کشتی پانی کے اوپر تیرتی رہی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے 40 دن اور رات کا طوفان بھیجا. باہر موت تھی, کشتی کے اندر زندگی تھی. یہ 40 دن اور رات کی آزمائش بھی ہمیں یہ بتاتی ہے, کشتی آج بھی یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے. جو لوگ کشتی کے اندر آ جاتے ہیں وہ اس 40 دن کی آزمائش میں کامیابی کے ساتھ پار ہو جاتے ہیں, جیسے نوح اور اس کے بیٹے, ان کی بیویاں اور نوح کی بیوی, یہ 8 جانے, اور وہ پاک جاندار, اور وہ جاندار جو کشتی کے اندر تھے, پاک بھی جوڑے وہ سب پار ہو گئے. باہر موت تھی, کشتی کے اندر زندگی ہے, اور اس میں ایک کھڑکی ہے. یہ کھڑکی خدا کے فضل کو بھی ظاہر کرتی ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کی کشتی اور اس وقت کا طوفان 40 دن اور رات کا تھا, اور یہ زمین کو پاک کرنے کے لیے ہوا. جب کوئی کوڑ سے پاک و صاف ہوتا, وہ 40 دن اور جو ہے وہ طہارت کا اس کا پیریڈ ہوتا, اور ان کو 40 بھت پانی میں نہلایا جاتا. وہ 40 بھت پانی جو ہے جب اس سے وہ نہاتے تو تب وہ پاک اور صاف ہوتے. عورتوں کے بھی جب ان کے ڈلیوری ہوتی ہے, ان کے بیبیز پیدا ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی خدا نے حکم دیا کہ وہ 40 دن جو ہے وہ ناپاکی حالت میں رہیں گی, پھر وہ پاک ہوں گی, پھر وہ خدا کی حضوری میں آئیں. تو یہ 40 کا عدد جو ہے پاکیزگی کے لیے بھی ہے, پاپوں سے دھوئے جانے کے لیے بھی ہے, گناہوں کی معافی کے لیے بھی ہے, آزمائش پر غالب آنے کے لیے بھی ہے. اور آپ کو بتانا چلوں, نینوا کے اندر جا کر جب یونا نے منادی کی تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یونا کی منادی کے الفاظ تھے کہ 40 روز کے بعد نینوا کیا ہو جائے گا, برباد ہو جائے گا. اب تم سوچتے ہو 40 روزے کیوں ہوتے ہیں؟ 40 دن کے بعد موت بھی ہے, 40 دن کے بعد زندگی بھی ہے, 40 دن کے بعد کامیابی بھی ہے, لیکن موت بھی ہے. جو کشتی کے باہر تھے ان کے لیے 40 دن اور رات جو ہے موت ہی تھی, جو کشتی کے اندر تھے ان کے لیے زندگی تھی. جنہوں نے توبہ کر لی 40 دن کے بعد نینوا برباد نہ ہوا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی. آپ خداوند کے سامنے 40 دن کے لیے آتے ہیں تو آپ یسوع کے ساتھ جو وقت گزارے اس کے بعد آپ کی زندگی بدلنی چاہیے, اس کے بعد آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ چاہیے, تبدیلی چاہیے, نیاپن چاہیے. ایک اور بات بھی ہم پڑھ لیں گے, پہلا سیموئیل کا 17واں باب ہے اور اس کی 16ویں آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں, 17ویں باب کی 16ویں آیت, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جاتی جولیہ جو ہے وہ بنی اسرائیل قوم کو للکارتا. 16ویں آیت, اور وہ فلسطی صبح اور شام نزدیک آتا اور 40 دن تک نکل کر آتا رہا. جاتی جولیہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے سورماؤں کو, بادشاہ ساؤل کو اور وہاں کے سپہ سالاروں کو, وہاں کے مردوں کو 40 دن تک نکل کر وہ للکارتا رہا. اور 40 دن کے بعد داؤد آ کھڑا ہوا اس کو موت کی نیند سنانے کے لیے. ابلیس جو ہے وہ آزمائشیں لاتا ہے 40 دن کی, ان پر غالب میرا یسوع بھی آیا, آپ نے بھی آنا ہے. داؤد نے اس فلسطی کو مار دیا جو 40 دن تک للکارتا رہا. ابلیس جو ہے وہ نکل کر آزمائشیں لاتا ہے, للکارتا ہے, پھنساتا ہے, اور باتیں کرتا ہے, ناپاکی لاتا ہے, گناہ میں الجھاتا ہے, لیکن ایماندار ان دنوں میں وہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یسوع بھی اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد رسولوں کے مال کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک ان کو نظر آتا رہا. اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ایمان اور بڑھے. 3 آیت میں, پہلا باب 3 آیت,
اسے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ یسوع بھی 40 دن تک ان کے ساتھ زمین پر خدمت کرتا رہا، بعد میں مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بھی نظر آتا، ان کے ساتھ روٹی بھی کھاتا، ان کی قوت بھی بنتا، اور 40 دن کے بعد وہ آسمان پر صعود کر گیا۔ 40 کا دن اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ موسیٰ نے 2 بار 40 دن اور رات پورب کے پہاڑ پر جا کر خداوند کے ساتھ وقت گزارا، جہاں پر اس نے وہ لوہے بھی لی جس پر 10 احکام لکھے ہوئے تھے اور خدا کی شریعت لی۔ اس کے ساتھ یشوا بھی تھا، 2 بار ایسا ہوا۔ جب ہم سلاطین کی کتاب پڑھتے تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایلیا کو بھی 40 دن اور رات کے لیے آزمائش ہوئی، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سلاطین کی کتاب پہلا سلاطین ہے، اس کا 19واں باب ہے، تاکہ ہم اور زیادہ ان باتوں کو جان سکیں۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے، سو اس نے اٹھ کر کھایا پیا اور کھانے پینے کی قوت سے 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ پورب تک گیا۔ سو ایلیا بھی، اس کو بھی کھانا دیا گیا، وہ کھائے، کیونکہ اس نے خدا کے پہاڑ پورب پر جانا تھا اور وہ 40 دن کا سفر تھا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس لیے 40 کا دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ شاگرد جو ہیں وہ بھی خدا کے حضور میں ٹھہرے رہے۔ یسوع صعود کر گیا۔ نوح کی کشتی ہمیں بتاتے، طوفان بتاتا ہمیں کیسے موت پر غالب آ جانا ہے۔ یسوع نے 40 دن کا روزہ اس لیے رکھا کیونکہ وہ اسرائیل کی حقیقی آزمائش جس میں وہ غالب نہ آ سکے، انہوں نے شکست کھائی، یسوع غالب آیا۔ 40 دن تک جاتی جرأت اتارتا رہا، لیکن 40 دن کے بعد داؤد اس پر غالب آ گیا۔ 40 دن کے طوفان کے بعد پوری کی پوری دنیا ہلاک ہو گئی، زمین پر ہر جاندار مر مٹا، لیکن نوح اور اس کے خاندان کے لوگ بچ گئے، جو خداوند کے ساتھ جڑے رہے لوگ۔ ان آزمائشوں کے بعد ہماری زندگی میں نیاپن خدا چاہتا ہے۔ یہ جو 40 days with Jesus ہیں، ان میں جب ہم وقت گزار رہے ہیں، ہمیں خداوند کے لیے اپنے آپ کو اویلیبل رکھنا ہے، تاکہ ان دنوں میں ہم غالب آ سکیں، ہم فاتح بھی ہوں۔ اس لیے ایماندار جب یہ 40 دن اور رات کے روزے رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید بھی کرتے ہیں کہ میری زندگی میں یسوع جی اٹھا ہے۔ اس لیے پولس کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ وہ آزمائشوں پر غالب آتا ہے، وہ روٹی کی آزمائش پر، وہ جسم کی خواہش پر، وہ ہر طرح کی شیخی پر غالب آتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے یسوع کو فالو کیا تھا۔ جب یسوع کے ساتھ آپ وقت گزاریں گے، یسوع آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ آئیے دعا کریں، آئیے اپنے آنکھیں بند کریں۔